मेरा शौहर हर रात 14 साल लुट के घर लाता और कहता ये तुम्हारी मालिश करेगी। मेरे जिस्म का निचला हिस्सा बेजान था। मैं भी खामोशी से लेटी रहती। मालिश करते ही मुझे गहरी नींद आ जाती। सुबह उठती तो फ्रेश होती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे शोर पर शक होने लगा था। एक रात मैंने अपनी जगह नंद को लिटाकर छुप कर देखा तो होश उड़ गए। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। पिछले कुछ दिनों से मेरा शौहर परेशान रहता था और इस परेशानी की वजह से मैंने कई बार पूछी, पर उसने मुझे कभी नहीं बताया। वो हंसकर यही कहता कि जाने मन कारोबार में सो ऊंच नीच होती रहती हैं, परेशानियां आती रहती हैं। तुम बस ज्यादा मत सोचा करो और अपना ख्याल रखा करो। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती, लेकिन अक्सर वो रातों को टहलता पाता, और अगर वो सारी रात जागता रहता और सिगरेट फूंकता रहता। मुझे सिगरेट से नफरत थी। एक रात मेरी आंख खुली तो वो खिड़की में खड़ा सिगरेट पी रहा था और मुझे शदीद गुस्सा आया, क्योंकि उसने मुझसे शादी से पहले वादा किया था कि वो कभी सिगरेट नहीं पिएगा। लेकिन अब वो मुझसे छुप छुप कर रोज सिगरेट पीने लगा था। मैं गुस्से में तेजी से उठी, लेकिन फिर एक खौफनाक चीख से वापस बैठ गई। मेरे कमरे में अजीब सी झटका लगा था। इतनी शदीद तकलीफ थी कि जैसे कोई हड्डी अलग हो गई हो। मेरी चीखने की आवाज पर वो पलटा और तेजी से मेरी जानब बढ़ा और मेरी तरफ आया। क्या हुआ तुम्हें? वो परेशानी से मुझे थामते बोला। मैं दर्द की शिद्दत से कुछ बोल नहीं पा रही थी। मेरा चेहरा सुर्ख पड़ गया था और मैंने बेड पर झुकी कमर को पकड़े खड़ी थी। मैं जानती थी कि मेरी तकलीफ से मेरे शोहर की जान निकल गई थी। चुनाचा उसने फौरन ड्राइवर को फोन किया और मुझे अस्पताल ले गया। मैं दर्द से बेहोश हो गई थी, जबकि मेरे शोर के रंग उड़ चुके थे। वो खुद चाहे जितना मर्जी परेशान रह ले, लेकिन वो मुझ पर आंच नहीं आने देता था। जाने कितनी देर मैं बेहोश रही। होश आए तो अपने महबूब शोर को अपने पास बैठे देखा और वो जद चेहरा लिए मुझे देख रहा था। मुझे होश में आते देखकर वो मेरी जान बढ़ा और मेरा हाथ थामता बोला कि मेरी जान तुम ठीक हो ना। उसकी आंखों में नमी थी। मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। मैंने उसे जर्द लहजे में होली से कहा, दानिश मैं ठीक हूँ, जबकि मेरी आंखों से पानी बह रहा था। दानिश ने मेरे आंसू साफ किए और कहा, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई मसला हो गया था, जिसकी वजह से मेरा निचला हिस्सा जिस्म से बेजान हो चुका था और रीढ़ की हड्डी का एक जोड़ खुल चुका था। अब मैं सिर्फ लेट सकती थी। दरअसल मेरी कमर में काफी दिनों से तकलीफ थी और मैं अपने शोहर को बताना चाहती थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मगर मेरी कमर में कुछ मसला है कि मेरे शोहर जाने किन मसलों में उलझा था कि उसने मुझ पर गौर ही नहीं किया। जब उसे मेरी फिक्र ना थी तो मैं उसे क्यों कुछ बताती। मुझे उसकी तकलीफ नजर आ रही थी कि वो किसी वजह से परेशान था। जब डॉक्टर ने ये खबर दी तो मेरी आंखों से पुट पुट कर आंसू बहने लगे और मैंने अपने शोहर से मुंह मोड़ लिया और मैंने अपने शोहर से कहा। वो रोने लगे और कहने लगे कि मुझे माफ कर दो, मैं अपनी उलझनों में इतना उलझ गया था कि मैंने तुम पर गौर करना ही छोड़ दिया था, तुम्हें भूल गया था, जबकि मैंने सारी उम्र तुम्हारा ख्याल रखने का वादा किया था। ऐसे लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो। चारों जानब अंधेरा सा महसूस हो रहा था। मैं जो तितलियों की तरह उठती फिरती थी, अब बैठकर भी नहीं देख सकती थी। मेरे शोहर ने मुल्क का कोई ऐसा डॉक्टर न छोड़ा जो इस मर्ज का इलाज करता हो। सबने कहा कि तुम मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। ये अपाहज की जिंदगी मुझे बोझ लगने लगी थी। मैं मर जाना चाहती थी। वो हर वक्त मेरे पास रहता और कभी मुझे उदास ना होने देता। कभी रिपोर्टें लेकर दूसरे शहर, कभी किसी शहर चले जाता। परेशानी ऐसे खाने लग गई थी, लेकिन मुझे तो जैसे चुप लग गई थी और मेरी ये चुप उससे बर्दाश्त ना होती थी। वो हर वक्त मुझे देखकर परेशान रहता था और मैं उसे देखकर परेशान हो जाती थी, क्योंकि मैं भी अपने शोहर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी।
اس نے ایک پیروں فقیروں اور حکیموں کے پاس آنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس کی محبت کا احساس ہوتا تاکہ وہ میرے لیے کتنا کچھ کرتا تھا، لیکن پھر مجھے غصہ آتا کہ اس وقت جب میں تکلیف میں تڑپ رہی تھی، اگر اس نے مجھ پر توجہ کی ہوتی تو میں اس نوبت پر نہ آتی، اور اگر پانی ٹھہرا رہے تو وہ جوہر میں بدل جاتا ہے جس سے بدبو آ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے ہر وقت بری سوچیں تنگ کرتی رہتی تھی، مجھے اپنی سوچیں کھا جاتی تھی، میں بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اور پھر اس سکوت میں ہلچل اس وقت ہوئی جب ایک دن میرا شوہر کسی حکیم نما فقیر سے مل کر آیا تھا جس نے ایک خاص قسم کا تیل دیا تھا۔ اسے اپنی بیوی کے پورے جسم کی مالش کرو اور وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ جو پیر فقیروں کے نام سے چڑ جاتا تھا وہ اب خود ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ ساری امیدیں یکدم سے توڑ دیں۔ مجھے اب بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میں کبھی اپنے پیروں پر چل پاؤں گی۔ ایک ملازمہ رکھ رہا تھا جو تمہاری مالش کیا کرے گی اور تمہارا خیال رکھا کرے گی، وہ بولتا رہا، لیکن میں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ خیر رات ہوئی اور 17 سالہ لڑکی کمرے میں آئی۔ اس نے کہا، مالکن میں آپ کی مالش کرنے آئی ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا جو ڈری سہمی مجھے دیکھ رہی تھی۔ دل تو کیا کہ اسے کمرے سے بھگا دوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے میری کمر اور باقی جسم کی مالش کی۔ مجھے نچلے حصے میں تو کچھ محسوس نہ ہوتا تھا، لیکن وہ مجھے بے جان ہو چکا تھا، جبکہ کمر شدید درد میں مبتلا رہتی تھی۔ وہ مالش کر کے چلی جاتی تھی۔ اس رات میں پہلی بار اتنی سکون کی نیند سوئی تھی۔ صبح اٹھی تو میں بہت فریش تھی۔ اگلے دن رات ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی اور ایک میری چھوٹی نند آئی۔ اس کی عمر 14 سال تھی۔ اس نے کہا، بھابھی مالش کرنے والی لڑکی آ چکی تھی۔ مجھے تھوڑا اچھا محسوس ہوا، چلو اب مالش کے بعد میں سکون سے سو پاؤں گی۔ پر جب وہ لڑکی کمرے میں آئی تو مجھے حیرت ہوئی۔ وہ کل والی لڑکی نہیں تھی جس نے میری مالش کی تھی، بلکہ کوئی اور لڑکی تھی۔ اس نے پوچھا کہ کل والی لڑکی کہاں ہے، پر وہ نہ کچھ بولی نہ خاموشی سے میرے قریب آئی، تیل لیا اور مالش کرنے لگ گئی۔ اس کی عمر 19 سال تھی۔ مالش ہوتے ہی گہری نیند میں سو گئی۔ پھر روز ایسا ہونے لگا۔ روز نئی لڑکیاں آتی اور پہلی والی لڑکی سے زیادہ اچھی مالش کرتی تھی، لیکن مجھے اب عجیب سا لگنے لگا تھا۔ میں نے اپنی نند سے پوچھا کہ یہ مالش والی لڑکیاں کس کے ساتھ آتی ہیں۔ نند نے بتایا کہ بھیا کے ساتھ ہی آتی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کس ٹائم جاتی ہیں۔ کہنے لگی کہ پوری رات اوپر بھیا کے کمرے میں ہوتی ہیں اور صبح ہوتے ہی بھیا نے اپنی گاڑی میں چھوڑ آتا ہے۔ یہ سن کر مجھے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوتی تھی۔ اب عورت کے بنا رہ نہیں سکتا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اور مجھے رونا آ گیا تھا۔ میرا شوہر بھی تو ایک مرد تھا، آخر وہ کب تک میری بے انائی برداشت کرتا اور کب تک مجھ جیسی اپاہج کے ساتھ گزارا کرتا۔ میں یہی سوچ سوچ کر روتی تھی، یا خدائی یہ کیسی سزا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے دانش کی بے وفائی نے توڑ دیا تھا۔ 7 روز تک الگ الگ لڑکیاں تمہاری مالش کریں گی اور تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ مسکرایا تھا اور مجھے اس کی ہنسی میں حباست نظر آئی۔ اب مجھے اپنے جسم میں جان سی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ بات میں نے کسی کو نہ بتائی۔ میرا میڈیکل علاج بھی چل رہا تھا۔ یہ سن کر میرے جسم میں آگ لگ گئی تھی کہ میرے شوہر نے 7 غیر لڑکیوں کے ساتھ ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ میں سب سے چھپ کر یہ کام کرتی تھی تاکہ کسی کو میرے ٹھیک ہونے کی خبر نہ ہو۔ اور پھر ایک دن نند روتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بھائی ان 7 لڑکیوں کی وجہ سے مجھے ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے تمیز سے بات کیا کرے۔ مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ میں یہ بات سے پریشان ہو چکی تھی۔ کچھ دیر گزری تو 7 والے کمرے سے خوشبو آنے لگی۔ دراصل دونوں کمروں کے درمیان ایک دروازہ تھا۔ میں اس دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ میں نے ہکا سا دروازہ کھول کر 7 والے کمرے میں جھانکا تو میری روح فنا ہو گئی۔ دانش ایک لڑکی کو گلے لگائے کھڑا تھا اور پھر میں نے دروازہ پورا کھول دیا اور تالیاں بجانے لگی۔ تالیوں کی آواز پر دانش نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور وہ پھر سکتے میں چلا گیا۔ اس نے لڑکی نے سفید دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے وہ بھی ڈر چکی تھی۔
اس کے ساتھ ہی میری نند نے بھی دروازہ کھول دیا. اس نے کہا کہ بھابھی کمرے میں نہیں ہے، اور مجھے دیکھ کر وہ بھی سکتے میں آ گئے. دراصل میرے سسرال کو بیٹیاں نہیں پسند تھیں، اور وہ ایک سیٹ آدمی تھا، لیکن اپنی بیٹیوں سے نفرت تھی. ان کے گھر پہلی 6 بیٹیاں ہوئی تھیں، لگاتار 6 بیٹیاں ہر سال ایک، اور وہ سب بیٹیاں مری ہوئی پیدا ہوتی تھی. لیکن حقیقت کچھ اور تھی. میرا سسرال جب بھی بیٹی پیدا ہوتی تو اٹھاتا اور ایک فقیر کو دے آتا، اور میری ساس سے کہتا کہ بیٹی مری ہوئی تھی. میری ساس کو بڑی خواہش تھی کہ اس کی کوئی بیٹی ہو، اور ساتوں بیٹی کو بھی سسرال ایسے ہی فقیر کو دے آیا. جو اور بھی میری ساس 8واں پیدا کی تو اسے بھی دے آیا، اور سب سے چھوٹی تھی. باقی 6 بیٹیاں میرے شوہر نے بڑی تھی، اور ایک چھوٹی سی. پھر اچانک میرا سسرال، اس فقیر نے میری نندوں کو پالا تھا. اسی کے دیے کے تیل سے میں اب ٹھیک ہو چکی تھی، کیونکہ جب میری مالش ہوتی باقی سب بیٹھ کر وظیفہ کرتے تھے جو فقیر نے بتایا تھا. یقیناً وہ ایک انسان تھا جس نے 7 بچیوں کو پالا تھا، تبھی اس کے دیے گئے تیل میں شفا ہوتی تھی. یہ کہانی سن کر مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں، اور میں رو پڑی. اور دانش نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور کہا کہ میری جان، میں تم سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا. اور یہ منظر دیکھ کر میری ساری نندیں نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی. بے شک بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور یہ مجھے آج پتا چلا تھا. وہ 7 لڑکیاں میری 7 نندیں تھی جنہیں میرا شوہر اس فقیر کو دے آتا تھا، اور انہی کی وجہ سے آج مجھے شفا ملی تھی. اللہ حافظ.